دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. لوگ اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. وہاں پر بھی لوگ سایہ تلاش کریں گے، سایہ تلاش کریں گے، لیکن وہاں پر کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا. لیکن ایک سایہ ہوگا، وہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہوگا. وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کا عرش ہوگا. میں ان 7 آدمیوں کا نام گنا رہا ہوں. آپ لوگ اپنے غریبانوں کے اندر ٹٹول کر دیکھیے گا کہ ان میں سے ہم میں کوئی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ. بخاری کی حدیث ہے 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل والشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلن تحاب فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ورجل طلبت ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل ذکر اللہ خلیا ففجت عینه. 7 قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اپنے عرش کے نیچے پر رکھے گا، سایہ دے گا. ان میں سے پہلا شخص، پہلا آدمی کون ہوگا؟ اللہ کہے گا کہ اے میرے فرشتوں آؤ، یہاں آؤ، جاؤ میدان محشر میں چلے جاؤ اور میرے ایسے بندے کو ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے لے کر آؤ. کس کو؟ الامام العادل، جس کو میں نے دنیا میں بادشاہ بنایا تھا، جس کو میں نے دنیا میں قاضی بنایا تھا، انصاف کرنے والا بنایا تھا، اور اس نے دنیا کے اندر عدل انصاف کے ساتھ کام کیا تھا. آج عدل انصاف کرنے والا بادشاہ بڑی ہی مشکل سے ملتا ہے، اور ظالم اور جابر بادشاہ بہت ہی زیادہ ملتا ہے. لوگوں کے پیسے کو کھانے والے، لوٹنے والے ایسے بادشاہ کو بہت ہی زیادہ مل جائے گا. لیکن میرے مسلمان بھائیوں، عدل انصاف کرنے والا بادشاہ بڑی ہی مشکل سے ملتا ہے. بادشاہ چاہے تو انصاف کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اس کے پاس 2 مقدمہ آیا، اب جس نے گناہ نہیں کیا تھا اس کو سزا دے دیا، اور جس نے گناہ کیا تھا اسے چھوڑ دیا. یہ ہو گیا جرم. ارے بھائی، جس نے گناہ کیا تھا اس کو سزا دیتا، اور جس نے گناہ نہیں کیا تھا اسے چھوڑ دیتا، تو کون آ کے اس سے پوچھتا کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ بادشاہ. اور یہاں پر بادشاہی مراد نہیں ہے، ہر وہ شخص جس کے اوپر ذمہ داری دی گئی ہو. اگر آپ اپنے گاؤں کے، اپنے سماج کے، اپنے سوسائٹی کے لیے آپ اگر ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، مکھیا ہے، سرپنچ ہے، سردار ہے، اور اپنے گاؤں کو، اپنے سماج کو، اپنے سوسائٹی کو عدل انصاف کے ساتھ چلا رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے نیچے پر رکھے گا. دوسرا شخص وہ ہوگا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. اللہ کہے گا کہ میرے فرشتوں جاؤ میدان محشر میں چلے جاؤ اور میرے ایسے بندے کو ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے لے کر آؤ. کس کو؟ اس جوان کو، اس جوان کو جو اپنی جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی. اور نوجوان بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں بھی جوانی عطا کی ہے، لیکن ہماری جوانی کہاں پر گزر رہی ہے؟ چائے کے ہوٹلوں پر، سڑکوں پر دوستوں کے ساتھ میں گپ سپ میں ہماری جوانی گزر جاتی ہے. اللہ کی عبادت میں ہماری جوانی نہیں گزرتی ہے. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور تیسرا شخص وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. تیسرا قسم کا وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد کے اندر لگا رہا ہو. یہ دل کوئی لوٹا ہے جو مسجد میں رکھ دیا، یہ دل کوئی گھڑی ہے جو مسجد میں لٹکا دیا، نہیں، بلکہ ایک وقت کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو اس کے دل میں خیال آ گیا کہ نہیں، اب مجھے دوسرے وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے. یعنی ظہر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو اس کے دل میں خیال آ گیا کہ نہیں، اب مجھے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے. نماز ایک مسئلہ بنی ہو ہم اور آپ پر. ہمارے کچھ بھائی تو ایسے ہیں جو صرف اور صرف جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز پڑھی، اس کے بعد اگلے ہفتے کو آئیں گے، اگلے جمعے کو آئیں گے. اب بتائیے، وہ سارے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فرشتہ میرا بھی نام لے لے، اللہ کہے کہ چلو اللہ نے تمہیں بھی بلایا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ تمہیں کیسے بلائے گا جب یہاں پر مسجد کے اندر بلا رہا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور لوگ آؤ نماز کی طرف، اور لوگ آؤ کامیابی کی طرف.
تب ہم نہیں آتے تھے، آج جب ہمیں نہیں بلا رہا ہے تو دل میں خیال آ رہا کہ اللہ مجھے بھی بلا لے۔ میرے پیارے ساتھیو، اگر یہاں پر حاضری بنواؤ گے تو قیامت کے دن بھی حاضری بنے گی، اگر یہی حاضری نہیں بنواؤ گے تو وہاں کیا حاضری بنے گی؟ اور چوتھے قسم کا وہ شخص ہوگا وَرَجُلًا تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے خاطر، دین اسلام کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی، دوستی کی ہوگی۔ اور پانچویں قسم کا وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، جو کسی خوبصورت عورت نے کسی مرد کو زنا کے لیے بلایا ہو، بدکاری کے لیے بلایا ہو، اور اس نوجوان نے، اس اللہ کے بندے نے یہ کہہ دیا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک عورت تو ہے، طوائف ہے، بازار ہے، تو آدمی اس کے پاس نہیں جائے گا، لیکن ایک عورت خوبصورت ہے اور بلانے والے عورت ہو اور تماموں کا حق میں ہو، اور اس نے یہ کہہ دیا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ بہت میں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کو یہ ادا اتنا زیادہ پسند آتا ہے کہ اللہ کہے گا میرے بندو، میرے فرشتوں، اس جوان کو لے کر آؤ اور میرے عرش کے نیچے پر رکھ دو۔ اور چھٹی قسم کا وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، چھٹی قسم کا وہ شخص ہوگا جو چپ چاپ سے خاموشی کے ساتھ صدقہ کیا ہو، اور اس طریقے کی صدقہ کیا ہو کہ دائیں ہاتھ میں دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اور ساتویں قسم کا وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَلِيًّا فَفَضَتْ عَيْنُهُ، ساتویں قسم کا وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں، اکیلے میں کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو اور اللہ کو یاد کر رہا ہو، فکر آخرت کو یاد کر رہا ہو، اور اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک آئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے پر کھڑے ہوں گے۔ باقی کے باقی دنیا کے تمام لوگ میدان محشر میں، چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افنی، قیامت کے دن کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ اپنے پیر کو اس وقت تک ہلا بھی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ 4 یا 5 سوال نہیں پوچھے گا۔ پہلا سوال یہ کرے گا عن عمرہ فیما افنی، او میرے بندے، میں نے جو تمہیں 50 60 70 80 سال کی جو عمر دیا، زندگی دی، اس عمر کو تم نے کہاں پر گوایا، کہاں پر خرچ کیا، یہ بتاؤ۔ اور دوسرا سوال یہ کرے گا وعن شبابہ فیما ابلا، او میرے بندے، او میرے نوجوان بندے، بتاؤ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر گزاری۔ جواب دینا فری فائر گیم کھیلنے میں، PUBG گیم کھیلنے میں۔ میرے بھائیو، سوال اللہ کرے گا، جواب ہم ہی کو دینا پڑے گا۔ اور تیسرا سوال وہ مال کے تعلق سے کرے گا کہ مال جو کما رہے تھے وہ حلال طریقے سے کما رہے تھے کہ حرام طریقے سے۔ اور چوتھا سوال وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اگر مال کو حلال طریقے سے کمایا تو وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، خرچ کہاں پر کیا، یہ بتاؤ۔ اور پانچواں سوال ہم جیسے مولویوں سے، عالموں سے کیا جائے گا کہ میں نے جو تمہیں علم دیا، اس علم کو تم نے خود کتنا عمل کیا اور دوسروں تک کتنا پہنچایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک اللہ 5 سوال نہیں پوچھے گا، کوئی بھی انسان اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ ٹائم کافی بڑھ گئی ہے، 2 منٹ میں یہیں سے اپنے تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ ان 7 آدمیوں میں سے اللہ کوئی ایک آدمی بننے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا کلیہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اسلام کے دائرے پر، اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔